بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 432 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 سے لے کر 83 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے جھگڑالو انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ: ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ تفسیر میں آتا ہے، معاف کیجیے گا اس حوالے سے تفسیر نہیں ہے، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ تفسیر میں آتا ہے، قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد، جو کہ پچھلی قسط میں آیا ہے، اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت تو خیر تمہیں دور کی چیز نظر آتی ہے نا، کہ یہ تو ابھی آئی نہیں ہے، ابھی پتہ نہیں کب آئے گی، مگر ذرا ہوش میں آ کر دیکھو کہ خود اس دنیا میں جس کی زندگی پر تم پھولے نہیں ہو، تم کس طرح اللہ کے دست قدرت میں بے بس ہو۔ یہ آنکھیں جن کی بینائی کے طفیل تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو، اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹانگیں جن کے بل پر تم یہ ساری دوڑ دھوپ کھا رہے ہو، اللہ کے ایک حکم سے ان پر اچانک فالج گر سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی دی ہوئی یہ طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں، تم اپنی خودی کے زوم میں مدہوش رہتے ہو، مگر جب ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری بساط کتنی ہے۔ زیادہ دور کیا جانا جی، کرونا آیا تھا، ابھی بھی ہے، لاک ڈاؤنز لگے تھے، آپ کمانا چاہتے ہیں آپ کما نہیں سکتے، آپ باہر جاتے ہیں دکانیں بند ہیں، آپ بس جیب میں پیسے ہیں، آپ چیز خریدنا چاہتے ہیں، آپ باہر نکلیں آپ خرید نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ قدرت ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ انسان بڑا جناب 30 مار خان بن کے پھرتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ یہ روز کا معاملہ ہے، ادھر روز ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ساخت الٹ دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں آدمی کی حالت بچوں کی سی کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ اسی طرح وہ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے اسے اٹھاتے بٹھاتے اور سہارا دے کر چلاتے ہیں، اسی طرح دوسرے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں، اسی طرح وہ اپنے کپڑوں میں اور اپنے بستر پر رفع حاجت کرنے لگتا ہے، اسی طرح وہ ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں۔ غرض جس کمزوری کی حالت سے اس نے دنیا میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اختتام زندگی پر وہ اسی حالت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب۔ تفسیر میں آتا ہے، یہ اس بات کا جواب ہے کہ کفار توحید و آخرت اور زندگی بعد الموت اور جنت و دوزخ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو محض شاعری قرار دے کر اپنے نزدیک بے وزن ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے، معاذ اللہ۔ تو ان کو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، شاعری والی بات ہی نہیں ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ تفسیر میں آتا ہے، زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہے، جس کی حالت پتھر کی سی نہ ہو کہ آپ اس کے سامنے خواہ کتنی ہی معقولیت کے ساتھ حق اور باطل کا فرق بیان کریں اور کتنی ہی درد مندی کے ساتھ اس کو نصیحت کریں، وہ نہ کچھ سنے نہ سمجھے اور نہ اپنی جگہ سے سرکے۔ ایسے بندوں کو زندہ کہنے والی تو بات نہیں ہے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ پیدا اللہ نے کیے، مالک ہم بنے بیٹھے۔
تفسیر میں آتا ہے ہاتھوں کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ذات پاک جسم رکھتی ہے، وہ ذات پاک جسم رکھتی ہے اور انسانوں کی طرح ہاتھوں سے کام کرتی ہے، بلکہ اس سے یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی ہیں، ان کی تخلیق میں کسی دوسرے کا ذرہ برابر دخل نہیں ہے، اور ان چیزوں کا مالک انسان بنا بیٹھا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ترجمہ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، ترجمہ اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ تفسیر میں آتا ہے نعمت کو منعم کے سوا کسی اور کا عطیہ سمجھنا، یعنی نعمت دینے والے کے بجائے کسی اور کا عطیہ کہ بھئی یہ اس نے دیا ہے مجھے، یہ سمجھنا، اس پر کسی اور کا احسان مند ہونا، اور منعم کے سوا کسی اور سے نعمت پانے کی امید رکھنا یا نعمت طلب کرنا، یہ سب کفران نعمت ہے۔ اسی طرح یہ بھی کفران نعمت ہے کہ آدمی منعم کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے۔ لہٰذا ایک مشرک اور کافر اور منافق اور فاسق انسان محض زبان سے شکر کے الفاظ ادا کر کے خدا کا شاکر بندہ قرار نہیں پا سکتا۔ کفار مکہ اس بات کے منکر نہ تھے کہ ان جانوروں کو خدا نے پیدا کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ ان کے پیدا کرنے میں دوسرے معبودوں کا کوئی دخل ہے، مگر یہ سب کچھ ماننے کے باوجود جب وہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر اپنے معبودوں کے شکریہ بجا لاتے اور ان کے آگے نظریں اور نیازیں پیش کرتے اور ان سے مزید نعمتوں کی دعائیں مانگتے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے، تو خدا کے لیے ان کا زبانی شکر بالکل بے معنی ہو جاتا تھا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو کافر نعمت اور احسان فراموش قرار دے رہے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ترجمہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، ترجمہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ جھوٹے معبود بیچارے خود اپنی بقا اور اپنی حفاظت اور اپنی ضروریات کے لیے ان عبادت گزاروں کے محتاج ہیں۔ ان کے لشکر نہ ہو تو ان غریبوں کی خدائی ایک دن نہ چلے۔ یہ ان کے حاضر باش غلام ہیں، یہ ان کی بارگاہیں بنا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، ان کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ خلق خدا کو ان کا گرویدہ بناتے ہیں، یہ ان کی حمایت میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں، تب کہیں ان کی خدائی چلتی ہے، ورنہ ان کا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ وہ اصلی خدا نہیں ہے کہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ اپنے زور پر ساری کائنات کی فرما روائی کر رہا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ فلا يحزنك قولهم انا معكم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، ترجمہ اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کرے، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور کھلی اور چھپی باتوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ کے وہ بڑے بڑے سردار جو آپ کے خلاف جھوٹ کے طوفان اٹھا رہے تھے، وہ اپنے دلوں میں جانتے ہیں، اپنی نجی محفلوں میں مانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو الزامات وہ لگا رہے ہیں وہ سراسر بے اصل ہیں۔ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے آپ کو شاعر، کاہن، ساحر، مجنون اور نامعلوم کیا کیا کہتے تھے، مگر خود ان کے ضمیر اس بات کے قائل تھے، اور آپس میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو محض آپ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے وہ گھڑ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی بیہودہ باتوں پر رنجیدہ نہ ہو۔ سچائی کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے والے آخرکار اس دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنا برا انجام دیکھ لیں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ترجمہ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اب کفار کے اس سوال کا استدلالی جواب دیا جا رہا ہے جو آیت نمبر 48 میں نقل ہوا تھا، کہ ان کا یہ سوال کہ قیامت کی دھمکی کب پوری ہوگی۔
کچھ اس غرض کے لیے نہ تھا کہ وہ قیامت کے آنے کی تاریخ معلوم کر طنز کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بعید از امکان بات ہے، بعید از عقل ہے، اسی لیے ان کے سوال کے جواب میں امکان آخرت کے دلائل ارشاد ہو رہے ہیں۔ ابن عباس، قتادہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردے کی ایک بوسیدہ ہڈی لیے ہوئے آ گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسے توڑ کر اور اس کے منتشر اجزاء ہوا میں اڑا کر آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہتے ہو کہ مردے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب فوراً ان آیات کی صورت میں دیا گیا۔ آیت کے آخر میں آیا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جگڑالو بن گیا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرثومہ حیات کے سوا کچھ نہ تھا، اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ نہ صرف جانوروں کی طرح چلنے پھرنے لگا، کھاتا ہے، پیتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں شعور اور تعقل اور بحث و استدلال اور تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں جو کسی حیوان کو نصیب نہیں ہیں، حتیٰ کہ اب وہ اپنے خالق کے بھی منہ آنے لگا ہے، اسے بھی سوال کرنے لگا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ ترجمہ، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں؟ سوال کرتا ہے، یہ سوال اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس شخص نے۔ آیت کے آغاز میں آیا کہ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ہمیں مخلوقات کی طرح عاجز سمجھتا ہے۔ اللہ ایسا انسان عاجز سمجھتا ہے کہ وہ ایسا کیسے کرے گا، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، یہ عاجز سمجھنا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا اسی طرح ہم بھی نہیں کر سکتے، اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کر سکتا، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ تفسیر میں یعنی یہ بات بھول جاتا ہے کہ ہم نے بے جان مادے سے، نطفہ بے جان چیز ہے نا، بے جان مادے سے وہ ابتدائی جرثومہ حیات پیدا کیا جو اس کا ذریعہ تخلیق بنا، اور پھر اس جرثومے کو پرورش کر کے اسے یہاں تک بڑھا لائے کہ آج وہ ہمارے سامنے باتیں چھانٹنے کے قابل ہوا ہے۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اس سے کہو انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ۔ ترجمہ، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی، ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مثال دی ہے، سبحان اللہ۔ تفسیر میں آتا ہے یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ہرے بھرے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں کی آگ جلاتے ہو، یا پھر یہ اشارہ ہے کہ مرخ اور افار نامی ان دو درختوں کی طرف جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جھڑنے لگتی تھی۔ قدیم زمانے میں عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے یہی چکماک استعمال کرتے تھے اور ممکن ہے کہ آج بھی کرتے ہوں۔ بہرحال بہت خوبصورت مثال، سبحان اللہ۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم۔ ترجمہ، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کیوں نہیں، آگے آیا کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ سبحان اللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ترجمہ، وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ رکھتا ہو، ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ ترجمہ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ یاسین مکمل کر لی اور اس کی آیت نمبر 83 تک کا
ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بے شک وہ واحد ہے, وہ ایک ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ عظیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ علیم ہے, وہ عزیز ہے, وہ اس کی تمام, وہ ہر صفت پہ حاوی. وہ واحد ایک ایسی ذات ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے, سب کچھ, سب کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے, وہ والا سب کچھ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اور وہ بہت عظیم ہے. ہم بہت گناہ گار ہیں, بہت گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے. ہمارے جو دوست, بہن بھائی, عزیز رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. اور جو لوگ بیمار ہیں, کسی طرح کی مشکل میں ہیں, آج کل بہت سی معاشی مشکلات ہیں خاص طور پہ پاکستان میں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اس توفیق سے نوازے کہ ہم کسی بھی کیپیسٹی میں, کسی بھی طرح سے لوگوں کی, کسی بھی بندے کی, ہم سب لوگ جب ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں تو یہ معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کر دے, وہ توفیق ڈال دے, اور اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. ہم خود تو کسی جوگے نہیں ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ سے زیادہ توفیق مانگے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی اچھا کام اس دنیا میں کر جائیں, کوئی نیکی کا کام کر جائیں جس سے ہماری مغفرت ہو جائے, ہم بچ جائیں, ہم معاف کر دیے جائیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.